بارش کے بعد یہاں شہر کی سڑکیں ویسے بھی سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے میں رات کی تاریکی میں خاموشی کو چیرتی ایک تیز رفتار گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ آج وہ اکیلا ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ڈرائیور نے آج چھٹی کی تھی۔ اس کی بیوی بیمار تھی، ورنہ اس کا ڈرائیور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا۔ اس وقت گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک اس سفر میں بور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ سڑک پہ بارش کے باعث پھسلن زیادہ تھی، جس وجہ سے گاڑی 2 دفعہ سلپ ہوتے ہوتے بچی، پر تیسری بار نہ بچ سکی اور بری طرح سلپ ہوتے لڑکھڑائی تھی۔ لیکن شاویز نے سنبھال لیا تھا۔ گاڑی کو بیچ سڑک پہ بریک لگاتا وہ گہرا سانس خارج کرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ سنسان گلی، سڑک اور تیز ٹھنڈی ہوا نے اس کے حواس منتشر کی۔ ایک پل کو آنکھیں موندے ہوئے اس ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اترتا محسوس کرنے لگا کہ اسی لمحے کوئی آ کے سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا۔ شاویز نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ لال جوڑے میں وہ شاہ سلطان کو کوئی پری ہی لگی، لیکن رات کے اس وقت کہیں چڑیلی نہ ہو۔ دل کے کسی ایک کونے سے آواز آئی تو جھرجھری سے لی، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ منمنائی تھی۔ شاویز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دلہن ہی تھی اور اس کی تیاری بھی کمال کی تھی۔ سر سے پاؤں تک شاویز نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکی بھی شاید شاویز کے دیکھنے سے الجھی تھی، اس لیے شاویز سے فاصلہ بناتی وہ وہاں سے بھی فرار ہونے کا سوچ رہی تھی کہ شاویز نے ایک دم سے آگے بڑھ کے اس کی کلائی دبوچ لی اور کھینچ کے اس کی پشت پر اپنے سینے سے لگائی۔ کہاں؟ اب آ ہی گئی ہو تو کچھ دیر تو رک جاؤ۔ برسات کے بہانے شاویز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ لڑکی پوری طرح تلملا گئی، ایک طرف سے بچتی بچاتی آئی، دوسری جگہ جا کے اٹک گئی۔ پلیز چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی۔ اتنے میں 4 آدمی بھاگتے ہوئے ان تک پہنچ گئے۔ اس لڑکی کا سانس خشک ہوا تھا، وہ لرزی تھی انہیں دیکھ کے۔ یا اللہ میری مدد کرے، وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اوے، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے اور خود چلتا بن۔ ان میں سے ایک آدمی نے شاویز کو دھمکی دی۔ اور ریلی اتنی خوبصورت دوشیزہ ہاتھ آئی، چھوڑ دوں گا؟ شاہ سلطان اتنا بڑا بیوقوف تو نہیں، فجر کو سمجھنا ہے اسے بچا رہا ہے یا خود بھی لٹیرا ہے۔ دیکھو، آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ کیا؟ اس آدمی نے دھمکی دی۔ ورنہ کیا؟ شاویز نے اس لڑکی کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کرتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور خود بیچ میں دیوار بنے کھڑا ہو گیا۔ فجر کو لگا جیسے وہ مضبوط صاحبان میں آ گئی ہو۔ ان 4 آدمیوں نے شاہ پہ دھاوا بول دیا، لیکن شاہ کے باڈی بلڈر جیسے وجود کے آگے زیادہ دیر نہ ٹک سکا اور خوب اپنی درگت بنوائی تھی کہ منہ ہوتے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ غائب تھی۔ شاہ اپنے لب بھینج گیا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کنگ سے پنگا لیا ہے تو نے، اس کی ہونے والی بیوی کو بھگا دیا تو نے، کنگ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، ایک آدمی درد سے کراہتے ہوئے چلا کے بولا تھا۔ شاہ ایک نظر سے دیکھتا سر جھٹک گیا اور نظر انداز کرتا وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ مسکرایا اور گاڑی کو گھر کی روٹین پر ڈال گیا۔ سلطان مینشن ایک بہت بڑا محل تھا جس کی ہر چیز اپنے بیش قیمتی ہونے کا واضح ثبوت دیتی تھی۔ وہ گاڑی گراج میں پارک کرتا اب اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ لال آنچل اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے نظر آ رہا تھا، جس پہ اب تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ فجر آرام سے پچھلی سیٹ سے اتری۔ وہ گاڑی لاک کر کے نہیں گیا تھا، سچ شکر تھا، ورنہ اس کی رات گاڑی میں ہی گزرتی۔ چھپتے چھپاتے وہ وہاں سے باہر نکلی، بڑے سے گارڈن ایریا میں پہنچ گئی۔ برقی کمکموں نے پورے ایریا کو عجیب سی دلکشی نصیب کی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ حیران رہ جاتی۔ فجر ایک طرف سے ہوتی، برقی کمکموں کی راہداری کو دیکھتی محبوب سی ہو گئی، لیکن اسے خود کو آج کی رات چھپانا تھا اور یہی گھر اس کی پناہ گاہ بننے والا، جو اس کی زندگی کو ایک نئے موڑ پہ لے جانے والا تھا۔ شاید اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ارے ماں جی، کام کچھ زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ کوٹ اتار کے صوفے پہ رکھتا وہ نادیہ بیگم کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، صاف کو سنجیدہ مزاج اور غصے کا تیز، اور پورے خاندان میں مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار۔ نازیہ بیگم نے اس کی نظر اتاری اور جی بھر کے نہ دیکھا کہ کہیں اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ چلیں اب فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نادیہ بیگم اسے پیار سے چمکاتے اندر کی جانب بڑھ گئی اور شاہ سلطان اپنے سامان اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب
آ گئے آپ کے صاحبزادے؟ ایک کٹیلی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاہ کے قدم رکے تھے تو وہیں نادیہ بیگم بھی ٹھٹکی تھی۔ نوید آپ جاگ رہے ہیں؟ نادیہ بیگم تھوڑا سا سسٹرا گئی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ گھڑی پہ نظر ڈالتے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ شاہ نے لب پھینچے لیکن ایک نظر بھی اٹھا کے باپ کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے وہ اندر کا رخ کر گیا۔ دیکھ لیا کتنا خود سر ہو گیا، بالکل اپنی ماں کی طرح، اور دیکھنا ایک دن خاک ڈالے گا یہ بھی ہمارے سروں میں، اپنی ماں کی طرح۔ وہ سام کی طرح بھنکا رہے تھے اور وہیں شاویز سلطان کی بس ہوئی تھی۔ ہو گیا آپ کا؟ اگر کچھ رہتا ہے تو وہ بھی کہہ دے۔ ہر بار مجھے میری ماں کا تانا مت دیا کریں۔ انہیں میری ماں آپ نے ہی بنایا تھا، میں نے نہیں کہا تھا مجھے اس دنیا میں لاؤ، اور خون تو مجھ میں آپ کا بھی ہے۔ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مسٹر نوید سلطان؟ باپ کے روبرو ہو کے بولتا وہ ہمیشہ کی طرح باپ کو چپ کرا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے جو کہنے کو تو اس کا باپ تھا لیکن دشمن سے کم نہ تھا۔ شاہ بیٹا اپنے روم میں جائیں۔ نادیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیشہ ان کی ممتا پہ ہی سوال اٹھتا تھا۔ دیکھنے کو شاویز کی ستیلی ماں تھی لیکن اس کی خالہ بھی تھی۔ بچپن سے ہی شاویز کے بہت نزدیک تھا۔ شاویز کی سگی ماں نے بہت برا کیا تھا، وہ نوید سلطان کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کہاں گئی تھی، کون تھا جس کے ساتھ بھاگی تھی، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ شاہ بہت چھوٹا تھا، اسے ماں کی ضرورت تھی، اور یوں نادیہ کی بچپن کی منگنی تڑوا کے ان کا نکاح سلطان سے کر دیا گیا۔ نادیہ نے بھی شاہویز کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی محبت کو، جس کے بارے میں وقت گزرنے کے ساتھ شاہ سلطان کو پتہ چل گیا تھا۔ دل سے انہیں ہی اپنی ماں سمجھتا تھا اور ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن اس کے بابا آج تک اپنی بیوی کی نفرت اپنے بیٹے پہ انڈیلتے آئے تھے، جس وجہ سے شاہ سلطان اپنے باپ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ نفرت کرنے لگا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ شاہ سلطان بنا مزید کوئی بات کہے سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ چھپاتے فجر جو اندر آ چکی تھی کچھ حد تک ان کی گفتگو سن چکی تھی، اور انہیں آپس میں گفتگو موقع پاتے ہوئے وہاں سے مزید اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بڑے سے کارپیٹ سے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے جا رکی جس پہ باہر کی طرف شیشہ لگا تھا۔ فجر نے خود کو آئینے میں دیکھا، دلہن کے روپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آنکھ کا ایک کونا بھیگ گیا کہ تبھی قدموں کی چاپ سنتی وہ وہیں دروازہ واک کرتے اندر داخل ہوگی۔ قدموں کی چاپ باہر دروازے کے قریب سے سنتے وہ بری طرح گھبرائی تھی، اور کچھ سمجھ نہ آیا تو پردے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ دروازہ کھلا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اللہ جی بچا لے پلیز، وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی شاہ کو لیڈیز پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے باخبر کیا۔ اسے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی لیکن کوئی محسوس نہ ہوا۔ اپنا کوٹ صوفے پہ اچھالتا وہ بستر پہ نیم دراز ہوتا، اپنی شرٹ کے کف لنکس کھولنے لگا، لیکن چوکنا تھا کہ کہیں نہ کوئی روم میں موجود ضرور تھا۔ اٹھ کے بیٹھتا وہ تمام جگہ کو نظر میں رکھے ہوئے تھا، کہیں سے کوئی موومنٹ ہو اور پتہ چل جائے۔ تبھی شاہ کو پردے کے پاس کوئی وجود محسوس ہوا۔ اپنی شرٹ کو اتارتا وہ ایک طرف ڈریس سٹینڈ میں رکھتا اپنے کبرڈ سے اپنی آرام دہ شرٹ نکال رہا تھا، جبکہ فجر نے چھپ کے اسے دیکھنا چاہا۔ وہ شاہ کے چہرے کی آدھی جھلک آئینے میں دیکھ لی، بے اختیاری لب مسکرا اٹھے۔ شرٹ نکالتا کبرڈ بند کرتا وہ واپس مڑتے آئینے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ آنچل ابھی بھی وہیں تھا۔ لائٹس آف کرتا وہ نیم لائٹ کی روشنی کے بلب کو آن کرتا بستر پہ نیم دراز ہونے لگا۔ کچھ پل یوں ہی سرایت سے گزرے، وہ بہت احتیاط سے باہر نکلی، خاموشی سے دبے قدم چلتی اس کے بستر کے قریب آئی، اس کے مکمل طور پر سونے کا احساس کرتی وہ باہر نکلنے لگی کہ تبھی شاہ نے ہاتھ بڑھا کے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس اچانک اطلاع کے لیے تیار نہ تھی، سیدھی اس کے اوپر جا گری۔ شاہ کو اس کے وجود سے اٹھتے محصور کن خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ وہ کسمساتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتی مزید کے قریب ہو گئی، یعنی اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف مڑوڑتے دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے سینے سے لگی دھڑکتے دل سے اس کے چہرے کے خد و خال کو دیکھتے سانس روک گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے اپنی کلائیاں چھڑانی چاہی، لیکن گرفت بہت سخت تھی۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت چلاک نکلی، میرا گھر بلکہ میرے کمرے تک پہنچ گئی، شاہ نے اسے داد دینے والے انداز میں کہا، اور جھٹکے سے چھوڑا تو وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں، میں بہت معصوم ہوں۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کے دیکھا۔
لگ رہا ہے اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہو۔ شاہ نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو وہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں ہاں، لیکن وہ سچائی سے سمجھ نہ آئے کہ کیا جواب دے، کیسے سے صفائیاں دے۔ ہاں یا نہ، دلہن کے لباس میں ہو تم اس وقت اکیلی ایک مرد کے کمرے میں، رات کے گھڑی پہ ٹائم دیکھا 12 بجے۔ جانتی ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ شاہ نے اسے گہری نظر کے احسار میں لیا تھا۔ کوئی مطلب نہیں اس بات کا، میں بھی جا رہی ہوں یہاں سے، اس نے غصے سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھنا چاہ کے شاہ سلطان راستے میں حائل ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ابھی تو آئے ہو، شاہ نے چہرے پہ نرم مسکراہٹ لائے سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکے سے وہ اتنا فری ہو رہا تھا۔ پہلی بار دل کو کوئی لڑکی اس قدر بھائی تھی کہ وہ اسے نہ صرف جی بھر کے دیکھ رہا تھا بلکہ لفظوں کے محبت بھرے تیر بھی چلا رہا تھا۔ اس کی بات پہ مجھے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ دیکھو تم، اس نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ اس کی انگلی کو اپنی انگلی کی گرفت میں دھیرے سے لیتا جھٹکا دے کے کھینچ گیا۔ وہ پھر اس کے قریب ہوتی 2 قدم کے فاصلے پہ رکی تھی۔ دیکھنا ہی تو چاہتا ہوں، سر سے پاؤں تک دیکھ ہی رہا ہوں۔ غضب کا حسن رکھتی ہو، نظر میں وافدگی تھی تو ساتھ شرارت بھی تھی۔ صدا کا ریزرو اور غصہ والا انسان جس نے کبھی اپنی کسی کزن کو بھی منہ نہیں لگایا تھا، آج ایک غیر لڑکی پہ دل و جان سے فدا ہوتا بے باک گفتگو کیے جا رہا تھا۔ اس کے گال بلش کرنے لگے جبکہ دل کی دھڑکن اس کی باتوں پہ عجیب لے پہ دھڑکنے لگی۔ کتنے بے شرم انسان ہو تم، فجر نے تب کے کہا جبکہ شاہ کا بلند و بالا قہقہہ فجر کو سچ میں ڈرا کہ آج پہلی بار کسی نے مجھے یوں خطاب دیا ہے، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ حیرت کی بات ہے نا، شاہ نے اس کے مزید اپنے پاس کھینچا۔ تم دور رہ کے بات نہیں کر سکتے؟ انتہائی ٹھرکی انسان ہو تم۔ اس نے سسٹا کے اس کے بازوں سے زور لگا کے پرے دھکیلا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اچانک سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فوراً سے ایک بہت بڑا فیصلہ لیتا اس کو کنگ کا ہے کیا؟ کچھ پل تو یوں ہی گزر گئے، ایک کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ ابھی ان کو ملتے وقت ہی کتنا ہوا تھا؟ وہ جانتا تھا کیا اس کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کیسے وہ اتنا جلدی فیصلہ کر گیا؟ تو پاگل ہو کیا؟ جانتے کیا ہو میرے بارے میں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جاننا چاہتا بھی نہیں، بس شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار شاہ نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ ناممکن ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اس بار فجر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر رہی تھی، واقعی وہ بہادر لڑکی تھی، اس وقت ایک شخص کے سچے جذبوں سے ڈر رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ شاہ کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ فجر نے دانت کچکچائے۔ او ہیلو، زیادہ فری مت ہو۔ مانا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں نے تمہاری گاڑی میں پناہ لی اور تمہارے کمرے تک غلطی سے پہنچ گئی۔ غلطی سے؟ فجر نے اچھا خاصا زور دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری ہو گئی اور اب ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ شاہ نے اس کی بات کاٹی۔ ایسے ہی ہرگز نہیں، میں کوئی چیز تھوڑی ہوں جو تمہاری ہو گئی، جیتی جاگتی انسان ہوں، سمجھے؟ اور تم؟ اب بھی وہ مزید کوئی بات کرتی کہ دروازہ بہت زور سے بج اٹھا۔ دونوں چونکے تھے۔ فجر کا دل بہت سخت انداز میں دھڑکا تھا جبکہ شاہ نے ماتھا مسلا تھا۔ دروازہ ابھی بھی زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولنا چاہا کہ فجر میں حائل ہوئی۔ پلیز دروازہ مت کھولیے گا۔ اس کے لہجے میں ڈر اور منت تھی۔ اس وقت وہ سیدھا شاہ کے دل میں اتر جا رہی تھی۔ اچھا، اور میں تمہاری بات کیوں ماننے لگا؟ شاہ سینے میں بازو باندھے سے کنفیوز کرنے لگا۔ پلیز مت کھولیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ غلط سمجھیں گے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ فجر نے اسے بہت پتے کی بات بتائی۔ لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ شاہ سلطان اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر کی طرح غراتے ہوئے کہتا۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازے کا لاک کھولا جبکہ فجر اس کو روکتے اس کے قریب ہوئی۔ اس کے لب شاہ کے کندھے سے مس ہوئے، اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور سامنے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈر اور حیرت سے پھیلی جبکہ شاہ اتنے ہی مطمئن کھڑا تھا۔ ایک سے بڑھ کے ایک نکمے اور سست لوگ پار رکھے ہیں ڈیڈ نے، کنگ نے پاس پڑی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے گرایا تھا۔ اس وقت وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فجر کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے اور اسے اپنا بنا لے۔ اس کی دیوانگی، اس کا پاگل پن، بچپن سے وہ اس کے لیے جنونی تھا۔ بس اسے نازک اندام سے فجر ہر حال میں چاہیے تھے۔ وہ تو بس انتظار میں تھا کب اس کا نکاح اس سے ہوتا، ورنہ وہ بنا نکاح کے اسے لے جاتا۔ کسی میں ہمت کہاں تھی اسے روکنے کی؟ وہ کنگ تھا، کنگ زارون، اپنے باپ کی طرح بادشاہوں کی زندگی جینے والا اور ہر جائز انجائز خواہش کو پورا کرنے۔ اس کا باپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا جو ایک مشہور سیاستدان تھا۔
طاف مزاری جس کے پاس بیش بہا دولت تھی، اور اس کی بگڑی اولاد اس کی اس ماں کو لے کے آؤ، ہو نہ ہو اس نے اسے بھگایا ہوگا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ آج ہی دلہا بنا تھا، کتنے ارمان سجائے تھے اس نے اس کے لیے۔ وہ اپنا ہر برا کام بھی چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا، اسے بس فجر سے عشق تھا، اس فجر سے ہر حال میں چاہیے تھی۔ سر وہ ہماری قید میں ہے۔ فضلو نے فوراً سے سر جھکائے جواب دیا، لے کے آؤ اسے، یہاں جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ اگر میری فجر کا پتہ نہ چلا تو، وہ جاہرانہ انداز میں بولا تھا۔ اس کا ایک آدمی فجر کی ماں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا۔ اس کے منہ پہ بہت سارے تھپڑ مارے گئے تھے، اس کا منہ پورا سوجا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے خون بھی رس رہا تھا۔ کنگ گھوڑی ڈالے ایک ایک قدم اس کے قریب آیا۔ بولو کہاں بگایا ہے میری فجر کو؟ وہ سخت غرا تھا کہ سامنے کھڑی عورت کا دل ایک لمحے کو گھبرایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نڈر ہوئی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے اپنی معصوم سی بچی کو میں تم جیسے لٹیرے کے حوالے کر دوں گی؟ بھول ہے تمہاری، میری بچی کو میں نے اپنے اللہ کے حوالے کیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، تجھ سے بھی اور تجھ جیسے بھیڑیے سے بھی۔ کنگ کا ہاتھ اٹھا تھا اور زوردار تھپڑ لگا، اس عورت کو دور جا گری۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا۔ کنگ نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کے اونچا کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کنگ اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ اس سے میں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن تب تک تیری خوب خاطر ہوگی کہ تیری 7 پشتیں یاد کریں گی۔ ایک زور سے دھکا دیتا وہ اس کی ماں کو زمین پہ گرا گیا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا جوتے والا پاؤں رکھتے پوری طرح دباؤ ڈالا۔ اس کی چیخیں نکلوا گیا کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ دیکھا کھلا دیا نا گلاب کے بیٹے نے، صاحب بہت زور سے گرجے۔ شاہ نے رخ پھیر کے فجر کو بہت بڑی نظر سے دیکھا۔ گل کھلایا کہاں ہے ابھی؟ دل ہی دل میں اس کے روپ کا دیوانہ ہوتا وہ باپ کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ اس وقت سبھی گھر والے شاہ کے دروازے کے باہر موجود تھے۔ نادیہ بیگم آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سچ میں ثابت کر دیا کہ یہ اپنی ماں کا ہی بیٹا ہے، جیسی وہ بد کردار ویسا یہ۔ خبردار! جواب ایک لفظ آپ نے اپنے منہ سے نکالا۔ شاہ انتہائی غصے سے ان کو مخاطب کر گیا۔ اس کی آواز بھی قدرے اونچی ہو گئی تھی کہ سبھی کو ایک لمحے کا شاہ کا خوف محسوس ہوا۔ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا نڈر ہو کے بولا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھر میں ماں بہن بیٹی اور تم یوں رات کو کسی راہ چلتی لڑکی کو اٹھا کے گھر لے آئے۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو بات کرتے، خاندانی لوگوں کی طرح عزت سے بیاہ کے لاتے۔ آگے منہ سے یہ شرافت اور خاندانی باتیں کچھ جچ نہیں رہی۔ مسٹر نوید سلطان، شاہ ان کی بات کاٹتے ان کو سلکا ہی کہ اچھا، اور جو رات کے اندھیرے میں اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیا، تم اسے شرافت کہو گے؟ وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہوئے۔ شاہ نے پلٹ کے ایک نظر سہمی ہوئی فجر کو دیکھا، جسے دیکھتے اس کے تنے ہوئے سانپ ڈھیلے پڑے، اور واپس باپ کی طرف موڑا۔ نکاح کر کے لایا ہوں، میری عزت ہے، میری زندگی ہے، میرا سب کچھ ہے، اور اب اس کی نسبت مجھ سے ہے، اس کے خاندان سے نہیں، اس لیے میری پہچان سے ہی جانے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولتا وہ فجر کو بری طرح سے تپا گیا تھا۔ کتنے دھڑلے سے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا، وہ بھی بنا کسی سے ڈرے یا گھبرائے۔ بس یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ نوید صاحب نے پلٹ کے نادیہ بیگم سے کہا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے نفے میں سر ہلا گئی۔ دن نہیں رات، ایک پھر سے دھیرے سے سرگوشی کرتا ہوا مسکراتا ہوا اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھتا پٹری سے اترا۔ یہ کیا کیا آپ نے شاہ، اور کیوں؟ میری ہی تربیت پہ سوال اٹھا دیا آپ نے۔ نادیہ بیگم نے تمہیں لہجے میں کوئی گناہ نہیں کیا، پسند کرتا ہوں اسے، جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اس لیے جائز رشتے میں باندھ کے لایا ہوں، اور پھر اپنی ماں اور باپ کا بھی تو اثر لینا تھا، کچھ کوکھ کا اثر اور کچھ خون کا۔ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ کہتا وہ سب کو ہی چپ کرا گیا۔ پاس ہی کھڑی ہما نے سخت نفرت سے اس کو دیکھا۔ وہ شاویز کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن شاہ نے کبھی سے منہ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہی حال سب کزنوں کے ساتھ تھا اس کا۔ وہ کسی کو بھی ذرا لفٹ نہیں کراتا تھا، بجا کے لو میرج کے وہ کسی بھی لڑکی کو آدھی رات کو گھر لے آئے۔ سبھی کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ شاہ سلطان ہاؤس کا اکلوتا وارث تھا، سب کچھ اس کا تھا، اور اب اس سب پہ ایک باہر والی حکمرانی کرنے والی آ گئی تھی، اس کو یہ قبول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے صاحبزادے سے کہہ دے یہ میرا گھر ہے، یہاں کا ہر فیصلہ میرا ہوگا، اگر سے یہاں رہنا ہے تو میرا حکم ماننا ہوگا، اور یہ میرا ہی حکم ہے کہ اس لڑکی کو جہاں سے لایا ہے واپس چھوڑ کے آئے، ورنہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ انتہائی غصے سے فیصلے سناتے سب کو خوش کر گئے۔ اندر ہی اندر سب بہت خوش ہو رہے تھے، جبکہ سب نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔
آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس گھر سے نکالیں گے اور میں یہاں سے چپ چاپ چلا جاؤں گا؟ شاہ نے بھومیش کڑی۔ اس کے اندر انداز میں چیلنج تھا۔ یہ سلطان ہاؤس میرا ہے، شاہ سلطان کا، تو کیا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا؟ سمجھے آپ؟ وہ کافی اونچی آواز میں للکارا تھا کہ سب کا سانس ایک پل کو رکا اور اسی لمحے پیچھا ہوتا سب کے منہ پہ دروازہ زور سے بند کر گیا۔ کنگ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ وہ ایک آدمی تھا اور تم 4 ہٹے کھٹے مشٹنڈے، اس ایک آدمی سے مار کھا کے آ گئے تم؟ کنگ بری طرح بھپڑا ہوا پھولا بولا۔ کنگ، وہ شاید مارشل آرٹ جانتا تھا، ایک کیا وہ تو 10 پہ بھاری ہوگا، اس میں سے ایک زخمی آدمی نے کہا، جس پہ کنگ کو مزید غصہ رکھ کے ایک کھونسا اس کے منہ پہ مارا کہ وہ تڑپ ہی گیا۔ وہ مارشل آرٹ جانتا تھا تو تم کیا جانتے ہو؟ مجھے اس کی تعریفیں نہیں سننی، مجھے وہ شخص چاہیے ہر حال میں، ڈھونڈو 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 اسے۔ وہ بہت اونچی آواز میں پھنکارا تھا۔ لیکن کنگ، وہ تو اسے لے کے نہیں گیا، وہ تو اکیلا تھا جب وہ یہاں سے گیا۔ لڑکی تو کہیں بھاگ گئی، ایک اور زخمی آدمی بولا تو کنگ نے اسے بھی ایک مکہ چڑھ دیا۔ لڑکی نہیں مادام، عزت سے نام لو، کنگ ہونے والی بیوی ہے وہ، جاؤ علاقے کا چپا چپا چھان مارو، مجھے وہ صبح تک میرے سامنے چاہیے، سنا تم نے؟ ورنہ سب اپنی اپنی جان کی خیر منانا۔ کنگ نے دانت پیستے ہوئے وہاں موجود اپنے سب آدمیوں سے کہا تو سب اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلے۔ جانے من جہاں بھی چلی جاؤ، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، میرا جنون ہو تم، تمہارا حسن میرے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو، تم صرف میری ہو، صرف کنگ کی، صرف اور صرف کنگ کی۔ رات کی تاریکی میں وہ چلایا تھا کہ اس کی آواز کی گونج پورے علاقے میں گونجی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ فجر نے ایسے اس کے قریب آتے بڑی بڑی آنکھیں واک کرتے پوچھا تھا، اور یہی پہ پھر سے جاوید دل ہار بیٹھا تھا۔ اپنے اتنے قریب آ کے پوچھو گی تو کیسے بتاؤں گا؟ اس سے مانی خیزی سے پوچھا تو فجر لپکاتے ہوئے 2 قدم کا فاصلہ رکھتے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابھی اپنے لبوں پہ ظلم کرنا بند کر دو ورنہ میں اپنے آپ میں نہیں رہوں گا۔ شاہ نے گھبروئے لہجے میں کہا تو فجر نے ایک سخت غصے سے نوازا۔ تم، وہ غصہ ہوئی تھی، آپ کہو وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ زیادہ فری نہ ہو، میرے آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں آپ سب کو جا کے اس کے الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ شاہ نے سے اپنی طرف کھینچا۔ کون یقین کرے گا تمہارا، جبکہ تم میرے کمرے سے دلہن کے لباس میں پائی گئی ہو؟ اس نے ہر لفظ پہ زور دیا تھا۔ صحیح کہہ رہا تھا، کسی نے بھی اس پہ یقین نہیں کرنا تھا۔ فجر کی آنکھیں جھلملا گئی۔ لیکن ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، آپ کے گھر والے یہ بات نہیں جانتے، لیکن ہم جانتے ہیں اور یہ گناہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتی، آپ کو سب کو سچ بتانا ہوگا۔ فجر نے اسے دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہا، لیکن اسے نہیں پتا تھا سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہ تھا، شہر کا مشہور ایڈوکیٹ شاہ سلطان تھا، جس نے آج تک کبھی کوئی کیس ہارا نہیں تھا، اسے ہر بات کا پہلو اپنی طرف نکالنا بخوبی آتا تھا۔ اس بات کی ویسے فکر کرنی نہیں چاہیے تمہیں، میں اس کا بندوبست کل ہی کروا دوں گا۔ ڈونٹ وری، اس نے بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کرو گے؟ بنا نکاح کے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ چلائی تھی۔ تو کل ہو جائے گا نکاح۔ جتنا اونچا وہ چلائی تھی، شاہ اتنا ہی دھیما لیکن مضبوط انداز میں بولا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ فجر نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ شخص ہر بات بس اپنے ہی منوا رہا تھا۔ انکار کا آپشن نہیں ہے، اس لیے نکاح کل ہی ہوگا۔ اب چپ چاپ جاؤ، سو جاؤ، ورنہ چانے سے دھمکایا۔ کیا مطلب سو جاؤں؟ کہاں سو جاؤں؟ فجر نے آنکھیں پھیلائی۔ یہاں ہمارے بیڈ پہ۔ شاہ نے بیٹھ کے جانب اشارہ کیا۔ اچھا، اور تم بھی اسی کمرے میں؟ اور تمہیں لگتا ہے میں ایک اجنبی کے ساتھ ایک کمرے میں رہوں گی؟ امپاسبل، فجر نے قطعی انداز میں کہا۔ میں اسٹڈی روم میں سو جاؤں گا، تم ریلیکس ہو کے یہاں رات گزارو۔ کیونکہ کل سے تو کہتے کہتے شاہ نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑ کے فجر پھر سے بلش کرنے لگی۔ گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہ موڑا۔ وہ مزید وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، وہ اس کے حواسوں پہ بری طرح چھا رہی تھی۔ اور ہاں، بھاگنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ یہاں تم آ گئی ہو اپنی مرضی سے، لیکن جا نہیں سکو گی، اس لیے کوئی بھی چالاکی مت کرنا۔ اب کی بار لہجہ سخت تھا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا ہوا اسے اپنا آپ باور کروانا بھولا نہیں۔ اس کے اپنے روم کے ساتھ اسٹڈی روم منسلک تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کر وہیں بستر پہ ایک طرف ٹک گئی۔ آنسو بہتے گالوں پہ آ گئے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی ہوئے بےتحاشا رو دی۔ امی، کہاں ہوں گی آپ نے مجھے تو ان سے آزادی دلوا دی، لیکن وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جانے کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اتنا ظالم انسان ہے وہ کنگ، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ میں اس ظالم کو جان سے مار ڈالوں۔
اونچی آواز میں اپنے دل کا اظہار کرتے دروازے کے پار ہی کھڑے شاہ نے بآسانی سنا تھا، کنگ کہیں یہ کنگ زارون کی بات تو نہیں کر رہی؟ یہ دنوں شاہ سلطان اسی کے کیس پہ کام کر رہا تھا، اس لیے جانتا تھا، لیکن ابھی کلی طور پہ اس کا کیس اسٹڈی نہیں کیا تھا، لیکن اب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چھوڑو مجھے ظالم انسان، اتنا ہی ظلم کرو جتنا بعد میں سہ سکو۔ اس عورت نے در سے کراہتے ہوئے اپنے زخموں کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، پھر بتا کہاں بکایا میری بیوی کو؟ کنگ ایک بار پھر اس کے قریب بیٹھتے اسے ڈرا گیا۔ اللہ کے حوالے کیا اس بچی کو، جاؤ اللہ سے پوچھو، شاید بتا دے۔ وہ عورت ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ کنگ کو بے انتہا غصہ آیا تھا، ابھی وہ کچھ مزید کہتا کہ اس کے باپ کا بلاوا آ گیا اور اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اے میرے اللہ، اس بچی کی حفاظت فرمانا، اس کی عزت، اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ وہ رو رہی تھی اس کے لیے جسے انہوں نے پالا تھا، اور بھول بیٹھی تھی اسے جس سے جنم دیا تھا، اور یہ سب اس کی تو سزا تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساری رات اسے دلہن کے ڈریس میں ہی گزار دی تھی۔ اب منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کرتا وہ اسے لیے گاڑی میں نہ جانے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ فجر کو بے چینی ہوئی تھی۔ مسجد نکاح کے لیے بنا کسی تاثر کے جواب دیے وہ فجر کو شدید حیرت میں ڈال گیا۔ مطلب وہ واقعی سنجیدہ تھا، اتنا کچھ ہو گیا رات کو، اس کے گھر والے کتنا اس کے خلاف ہوئے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ کیا واقعی ایک پاگل تو نہیں؟ فجر اس پہ حیرت ہو رہی تھی۔ کیا تم واقعی؟ ہاں میں واقعی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پورا اس کی طرح مجوتا ہوتا بولتا اسے پھر سے کنفیوز کر گیا۔ لیکن اب کنفیوز ہونے کا وقت نہیں تھا، بات کرنے کا وقت تھا، اس کی ساری زندگی کا معاملہ تھا۔ میں کیسے نکاح کر لوں تم سے، جبکہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمہارا نام فجر مشتاق ہے، حیدرآباد میں رہتی ہو اور کچھ نہیں جانتا، اتنا بہت ہے کہ نکاح کے لیے باپ کا نام ضروری ہے۔ اور وہ میں جانتا ہوں۔ آپ سب کیسے جانتے ہیں میرے بارے میں؟ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ اور کوئی سوال؟ اس کے بعد پہ وہ الجھی۔ صرف اتنا جاننا ضروری نہیں، اور پھر بہت ہی کچھ میرے بارے میں جاننے کے لیے میری ماں وہ اس دنیا میں نہیں۔ پرستہ جواب آیا۔ فجر نے تڑپ کے سے دیکھا۔ پلیز میری ایک ماں ہے، مجھے بہت عزیز ہے، اور میری جان بچانے کے لیے انہوں نے خود کو اس کنگ کے حوالے کر دیا۔ فجر نے آنکھوں میں نمی لائی۔ شاہ اس سے گاڑی چلاتے سن رہا تھا، وہ چاہتا تھا وہ سب بول دے۔ مجھے اپنی ماں چاہیے، اور اگر تم مجھے انہیں لا دو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ فجر نے بہت سوچتے جواب دیا۔ شاہ زیر لب مسکرائے۔ آ جائیں گی، اور کچھ بہت پرعتماد انداز تھا۔ سچ میں فجر کو یقین نہ آیا۔ شاہ سلطان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لہجے میں غرور اور یقین تھا۔ وہ مسجد پہنچ چکے تھے۔ شاہ نے ایک بڑی سی شال اسے اڑائی تھی، جو تھی تو مردانہ شال، لیکن اس کا حسن اتنا قیامت خیز تھا کہ دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لے۔ جیسے وہ اپنے دل پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے شاہ کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ شاہ سے نکاح کا فیصلہ وہ گزشتہ رات ہی کر چکی تھی۔ وہ ایک رات اس کمرے میں رہی، اس کے بعد اب وہ کہاں جاتی؟ جبکہ شاہ نے اس کی عزت کا مان رکھا، سب کے سامنے سے اپنی بیوی کا درجہ دے کے سب کی نظروں میں سر بلند کر دیا، جبکہ اس وقت تو کوئی رشتہ تھا بھی نہیں۔ کتنا ساتھ دیا اس نے۔ اگر رشتہ بن گیا تو کیا کچھ نہیں کرے گا؟ اور اس کنگ جیسے بھیڑی سے نکاح سے بہتر تھا کہ اس خاندانی شخص سے نکاح کر لیتی۔ اور وہ مسجد میں بیٹھے نکاح کی تیاری میں تھے۔ شاہ سلطان سب کے کچھ پہلے سے ہی تیار کرا چکا تھا۔ وکیل، نکاح خواہ اور گواہ سب موجود تھے۔ شاہ سے اپنا چہرہ ڈھانپتے وہ شاہ کے ساتھ بیٹھی نکاح نامے پہ سائن کرتی۔ فجر مشتاق سے فجر شاہویز سلطان بن گئے تھے۔ ایک جوت جلی تھی شاہ کی آنکھوں میں۔ اس کے وہ دوست بھی موجود تھے۔ مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ مسجد میں اچھی خاصی رقم خیرات کے طور پر دی، جبکہ دوستوں کو آج شام ولیمے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ اس کے دوست وکیل ہاشم بما بیوی کے وہاں موجود تھے، اور وہ بھی شاہ کے کہنے پہ اس نے سارا معاملہ بخوبی انداز میں نبھایا۔ سب سے اجازت لیتا وہ فجر کے لیے باہر آ گیا۔ فجر کو گاڑی میں بٹھاتا خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ گاڑی اب واپسی کے لیے رواں دواں تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز فجر شاہ سلطان بن کے؟ شاہ نے بہت لگاوٹ سے شال کا گھونگھٹ اوڑھے فجر سے کہا، جو بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں کہہ رہی فجر؟ شاہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما جو بے انتہا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شاہ نے ڈرائیونگ کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ نے اس کے آگے سے شال کو سر تک ٹکایا تو یہ دیکھ رہ گیا وہ رو رہی تھی، اور وہ بھی موٹے موٹے آنسوں سے۔ شاہ نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ فجر آنسو پہنچو اپنے؟ اسے فجر کے آنسو تکلیف دے گئے تھے۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے آنسو روکتے ہوئے دل میں آیا سوال پوچھ لیا۔
बता दूंगा, पहले रोना बंद करो। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए उसे बहुत नरमी से कहते इसे खुद को देखने पे मजबूर कर गया। कुछ देर बाद एक बहुत बड़े मॉल में गाड़ी रोकता हुआ अपने दोस्त का वेट करने लगा। कुछ ही देर में एक शख्स गाड़ी में वहां पहुंचा। शाह ने गाड़ी से बाहर निकलते से मुसाफा किया और इससे बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट बहुत दिलफरेब थी। फजर ने बहुत इश्तियाक से इसकी मुस्कुराहट को आंखों ही आंखों में निहारा था। अब इसकी तरफ वापस आता इसे लिए मॉल के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी सी शॉप से वो इंटर होता फजर को की ही कर गया। इसने सुबह सुबह इसके लिए ये मॉल खुलवाया था। वो इसे लिए मुख्तलिफ ड्रेसेस की जानिब बढ़ा था। वो तो बस इस पागल दीवाने को देखे जा रही थी। उसे बहुत कीमती ड्रेसेस दिलवा रहा था और इसका दुल्हन का लिबास भी ड्रेसिंग रूम में चेंज करवा के वो बाकी का सामान गाड़ी में रखवाता इसीलिए बाहर आ गया था। फजर की तो बोलने की सारी जुसारतें ही दम दौड़ गई थी। कुछ ही देर में सुल्तान हाउस आ चुका था। इसीलिए अब फजर बड़े फख्र भरे अंदाज में दाखिल हुआ। जहाँ सब इस वक्त नाश्ते की टेबल पे बैठे नाश्ता करते इसकी ज़ात को महू गुफ्तगू बनाया हुआ था और ये बात अच्छे से जानता था। और फजर नाश्ता कर ले, शाहवेद ने मान भरे अंदाज में कहा तो सुल्तान ने कड़ी नज़र इस दोनों को घूरा लेकिन बोलना गवारा नहीं किया और खामोश ही रहे। वो थोड़ा झिझकी थी। शाह ने इसके लिए चेयर खिसकाई तो वहीं बैठ गई। इसके साथ शाह भी बैठा और उसे टेबल से नाश्ता सर्व करने लगा। सबको ही शाह की इस अमल से आग लग गई थी। समायत नादिया बेगम के बड़े ही कोई बेशर्म इंसान हो यार तुम। कितने धड़ल्ले से एक राह चलती लड़की को तुम। मिस्टर नवीद सुल्तान, मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लीजिएगा। आपकी नज़र में बीवी एक जानवर होगी, लेकिन मेरी बीवी मेरा सब कुछ है। एक एक लफ्ज़ पे जोर दे तो वो वहाँ मौजूद सबको फजर की हैसियत अच्छे से बावर करा गया। नबी सुल्तान ने जोर से चम्मच प्लेट में मारा और उठ के जा चुके थे, जिसका शाह ने बिल्कुल असर ना लिया और बहुत मुतमईन अंदाज में बैठा था। माँ तो तन बदन सुलग के रह गई। शाह सुल्तान की ख्वाब इसने देखकर मिल वो किसी और को गया था। वो बर्दाश्त ना कर सके और वहाँ से वॉकआउट कर गई। इसके पीछे इसकी माँ भी वहाँ से उठकर चली गई। हिजर को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगा। इसे बाप बेटी की लड़ाई की वजह बिल्कुल गवारा ना लगा। जूस शाह ने दादिया का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए जानबूझ के जूस मांगा। वो एक शिकवा के ना नजर इस पे डाले जूस का गिलास इसके सामने रखती जा चुकी थी। तुमने क्यों नाश्ते से हाथ खींच लिया? आराम से नाश्ता करो। जूस को लोगों से लगाता वो परेशान बैठी फजर से कहने लगा, नहीं बस खा लिया। फजर ने धीमी आवाज में कहा, चलो फिर। इसीलिए वो बहुत नरम अंदाज में कमरे में आया था। आपको गुस्सा नहीं आता? मतलब मेरी वजह से सब आपसे इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा क्या? फजर ने तो कमरे में आते ही इसके दो बदू हुई। वो इसका कातिल हुस्न देखता ही दीवाना हो रहा था। इसके कमर में हाथ डालता झटके से इसे खुद से करीब करता इसकी आंखों में देखने लगा। मिसेस फजर शाहवेद सुल्तान, जस्ट फोकस इन मी। इसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसों की तपिश छोड़ता हुआ इसका दिल धड़का गया था। आपने कहा था मेरी माँ को वो आंखें बंद किए से दूर होने के बहाने बोलते से मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। आ जाएंगी 2 दिन तक, बस इतना सा वक्त दे दो अपने शोहर को। वो इसके कान की लूक को छूता गंभीर आवाज में बोला था। वो जो आंखें बंद किए इसके एहसार में लरज रही थी, एकदम से आंखें वाह किए इसे देखने लगी। इसकी ब्राउन आंखों पे पलकों की लंबी झालर ने शाह के दिल में हलचल सी मचा दी थी। वो बेख्तियार होता इसकी घनी पलकों पे झुका था कि इसीलिए में दरवाजे पे नाक हुआ। वो तो बदमजा होता फजर को मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगा, जबकि फजर के चेहरे पे मुस्कुराहट सी बिखर गई थी। दरवाजा फिर नाक हुआ, लेकिन आगे भी शाह सुल्तान था, ढीठ इब्ने ढीठ। वाटफगी से आंखों को फोता फजर के बालों में हाथ डालता पूरी शिद्दत से इसके लबों पे झुका था। फजर तो हैरान ही रह गई एक पल को। जब वो इसकी सांसों को आंखें बंद किए पीने लगा तो वो झिझराई, लेकिन इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ा ना पाई। इसको खुद को छुड़वाने पे इसके अंदाज में मज़ीद शिद्दत आ जाती तो मज़ाहमत करता तर्क कर गई। इसके कॉलर को मुट्ठियों में दबोचे वो बस इसकी दीवानगी की हद सह रही थी। अपनी तिश्नगी को मिटाता वो पीछे हटा था और ब्लश करती फजर के चेहरे को देखा जो आंखें ही बंद कर गई थी। इतनी सी करीब पे ये हाल है, जब पूरी तरह करीब आऊंगा तो क्या होगा? इस मासूम और नन्ही सी जान का वो इसके गाल पे जोर से काट गया था कि वो इसी करती बिलक के रह गई। खश्मगी नजरों से शाह को घूरा जो सिर्फ कुछ घंटों में ही इसके दिल का मकी बन बैठा था। दरवाजे पे अब दस्तक नहीं हो रही थी। जो भी था वो शायद इसे चाहते वापस जा चुका था। पूरे सुल्तान हाउस में किसी जरूरत न थी कि शाह को सुल्तान से पंगा ले सके।
شاہ سلطان فجر کے لیے صوفے پر پرجمان ہوتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اس کی اتنی سپیڈوں پہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ آپ کے بابا صحیح کہتے ہیں، آپ واقعی میں بہت بے شرم ہیں۔ وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے کہتی سے زور کا کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ بیوی سے محبت، پیار اور رومانس کرتے اس میں شرم حیا کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر وہ لے آئے تو ہم بیچارے شوہروں کا کیا بنے گا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی فراق کی ڈورے سے کھیلتا ہوئے اسے لرزا رہا تھا، جبکہ دل بے انتہا دھڑک رہا تھا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے وہ بہت مان بھرے لہجے میں بولی کہ شاہ سلطان کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ رات کو بتاؤں گا۔ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا ہوا اس کے کان کی لک کو نرمی سے چھوتا اسے کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ اسی اسنا میں دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ شاہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں ابھی آتا ہوں دیکھ کے، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، محبت اور نرمی سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ کھولے وہ سامنے کھڑے فضلو پہ بری طرح بھڑکا۔ جی وہ بڑے سلطان آپ کو بلا رہے ہیں، وہ منمنایا تھا۔ انہیں کہو انتظار کرے، ابھی میں بیزی ہوں، کہتے ساتھ ہی دروازہ زور سے بند کیا اور فجر واپس کی طرف پلٹا۔ آپ کو جانا چاہیے، شاید کوئی ضروری کام ہو انکل کو، فجر نے اپنے قریب آتے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے اپنا اہم اور ضروری کام تو نپٹا لوں، باقیوں کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ ایک بار پھر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شاہ نے باپ سے کیا کہا، وہ کیسے اس نے سب مینج کیا، فجر بالکل نہیں جانتی تھی۔ صبح سے واپس روم میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ روم سے نکلی تھی۔ اس کا کھانا وغیرہ بھی اس کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے بس رہ رہ کے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ شاہ اس سے محبت، مان اور عزت سے پیش آیا تھا۔ وہ خوش تھی اس بات سے، لیکن کنفیوز بھی تھی، ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی اچانک مہربان ہو ممکن ہی نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اسے وہ وجہ بھی جاننی تھی۔ شاہ کے انداز سے بس ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اور کیا واقعی سے پہلے سے جانتا تھا؟ شام اسے پارلر والے تیار کرنے آ گئی تھی۔ فجر خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ ولیمے کا فنکشن ایک بہت بڑے بینکوٹ میں تھا، جسے تیار کر کے ڈرائیور اور نادیہ بیگم کے ساتھ شادی ہال لے گئے، جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ نادیہ بیگم کے ساتھ تھی، لیکن وہاں اندر داخل ہوتے ہی وہ بھی غائب ہو گئی۔ سب لائٹس آف ہو گئی۔ فجر کا دل دھڑکا، تبھی گرم ہاتھ کا لمس اسے اپنے ہاتھ میں محسوس ہوا اور نظروں نے اسے ہستی سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ شاہ سلطان اپنے پورے شان و شوکت سے وہاں کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ بعد میں دیکھ لیجیے گا جانم، آپ کا ہی ہوں، چلیں۔ محبت باش نظر سے اسے دیکھتے شاہ سلطان کی باتیں وہ جھیپی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قدم بقدم چلتے سپوٹ لائٹ میں ہر سوک طاری کر گئے تھے۔ دیکھنے والی آنکھوں میں رشک بھی تھا، وہیں کچھ کی آنکھوں میں حسد بھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو شاہ کی سنگت میں خوشی سے نہال ہوتی اسٹیج پہ پہنچی۔ سپوٹ لائٹ ابھی بھی ان پہ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو آج مکمل کرتے نظر آ رہے تھے۔ ساری لائٹس، وہ ایک ایک قدم کو پھر دیکھتے فجر ہاتھ پاؤں کھولے اور لوگوں کا ایک جم دیکھ کر فجر ایک بار پھر گھبرا گئی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے بٹھایا، بہت نروس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ شاہ نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ نہیں، وہ بس اتنا بول پائی، ڈونٹ وری میں یہی ہوں۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے سمجھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، لیکن میں اپنے دوست سرکل کو دیکھتے اٹھ گیا تھا اور تبھی موقع فائدہ اٹھاتی زکیہ بی بی اس کے پاس پہنچی گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری بیٹی کے نصیب پہ ڈاکہ ڈالتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ ان کے ذہن میں بچے تیر کو فجر نے کمال ضبط سے برداشت کیا۔ زیادہ ہواؤں میں نہ اڑنا، شاہ صرف میری ہما کا ہے، آج نہیں تو کل اسے ہی ملے گا۔ شاہ کو واپس آتا دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں سختی تھی ان کے لیے، جس سے وہ خائف ہوتی نیچے اتری تھی۔ شاہ فجر کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا اور یہ بھی سمجھ چکا تھا کس وجہ سے آئے ہے۔ حساب کتاب بعد میں لینے کا سوچے فجر کا ہاتھ تھام اس کے قریب بیٹھا تھا، اپنے ہونے کا احساس بخشتا۔ وہ بہت اچھا لگا تھا۔ فنکشن رات گئے تک چلا تھا۔ فجر بے تحاشا تھک گئی تھی۔ شاہ کا فرینڈ سرکل بہت بڑا نہ تھا، جتنی ان کی فیملی بڑی تھی۔ سب سے ملتے ملاتے واقعی میں تھک گئی تھی۔ مہمانوں کی رخصت ہوتے ہی شاہ اسے لیے اسٹیج سے نیچے اترا۔ تبھی نوید صاحب وہاں آئے اور آگے بڑھ کے فجر کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ فجر نے حیرت سے انہیں دیکھا، کیا واقعی وہ شخص ہے جو رات کو اتنے بڑے طریقے سے پیش آئے تھے؟ اور اب آگے بڑھ کے انہوں نے شاویز کو گلے سے لگایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہیں نادیہ بیگم سخت حیران ہوئی۔ آج پہلی بار دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگے تھے اور یہ سب کے لیے معجزہ ہی تھا۔ یہ کیا
ایک انویلپ کنگ کی طرف بڑھاتے فرمان کا سر چکا تھا، جو کنگ کا خاص آدمی تھا۔ سر آپ خود دیکھ لیں۔ کنگ نے انویلپ کھولا تو اس میں سے چند تصویریں نکلی، جنہیں دیکھ کے اس کا دماغ بری طرح شارٹ ہوا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکا۔ سامنے تصویروں میں کوئی اور نہیں، اس کی فجر تھی، وہ بھی دلہن بنی کھڑی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا، وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا کہ سبھی ڈر گئے تھے۔ اس نے تصویریں پھاڑ دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری جان کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری ہے، میری، اور پاگلوں اور دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی اس کو کچھ کہہ سکے۔ طاف مزاری بیٹے کی خراب حالت دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول نہ کر سکا اور اس کو دماغ پہ سخت اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے بروقت ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ جائے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ مکمل طور پہ ذہنی مریض بن گیا۔ اب طاف مزاری کا ایک ہی مقصد تھا، کنگ کی محبت کو اس کے قدموں میں ڈھیر کرنا، اور جب تک وہ یہ کرنے نہیں لیتا تھا تب تک اسے سکون کا ایک لمحہ بھی مسیہ نہیں ہونا تھا۔ وہیں دوسری طرف فجر کی ماں اب بھی قید میں تھی، جہاں وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھی تو دل مطمئن بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ مضبوط ہاتھوں میں تھی، جو خود تو لہو لہان ہو جاتے لیکن فجر پہ آنچ بھی نہ آنے دیتے۔ اسی وجہ سے ان کے چہرے پہ ایک آسودہ مسکراہٹ تھی۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، ولیمے کی رات شاہ فجر کو چھوڑ کر گیا، پلٹ کر خبر نہ لی۔ وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور کیا پتہ کوئی جانتا بھی نہیں تو کسی نے اسے بتایا نہ تھا، سوائے نوید صاحب کے۔ کوئی بھی اس سے سیدھا منہ بات نہ کرتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ بھی زیادہ وقت کمرے میں رہتے، یا تو شاہ کو یاد کرتے رہتے جسے کچھ بھی بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا، یا پھر اپنی ماں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس کے پاس موبائل بھی تھا، جسے ولیمے پہ شاہ نے گفٹ کیا تھا۔ اس گفٹ کو پا کے وہ بہت خوش ہوئی تھی اور جی چاہا شاہ کو کال کرے، لیکن اس کے پاس نمبر ہی نہیں تھا، اور گھر میں کسی سے نمبر لینا اسے مناسب نہ لگا۔ موبائل سارا دن یوں ہی پڑا رہتا کہ اسی دوران ایک دن اس کا موبائل بجا۔ وہ حیران ہوتی نمبر سے کال ریسیو کر گئی۔ اگر اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا کہوں ویسا ہی کرنا، بنی کسی کو بتائے گھر سے باہر نکلو۔ دوسری طرف موجود شخص کی بات سنتی فجر کا دل بہت بری طرح دھڑکا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ ایک فیصلہ لیتے ہوئے شخص کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرتے باہر نکل آئی تھی، جب پہلے سے دونوں کاپوش کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کو بے ہوش کیا اور گاڑی میں ڈالتے وہاں سے لے گئے۔ شاہ جو اتنے دنوں سے طاف مزاری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں جٹا ہوا تھا، اس کے اچانک موبائل پہ آتی کال سے وہ چونکا تھا۔ کیسے ہو وکیل صاحب؟ دوسری طرف الطاف مزاری تھا، اس کی آواز کھنک کو شاہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس قدر سپاٹ آواز سنتی ایک پل کو فجر بھی گھبرائی تھی۔ کال سپیکر پہ تھی، وہ صرف سن سکتی تھی، اس کے منہ پہ ٹیپ تھی، وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میرے خلاف تم نے جو بھی ثبوت اکٹھے کیے ہیں میرے حوالے کرو۔ طاف فوراً مدعے پہ آیا۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کروں؟ وہی سرد اور غصیلی آواز جانتا تھا تیرا یہی جواب ہوگا۔ اسے تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے میں نے۔ ویسے تمہاری بیوی ہے بہت خوبصورت۔ طاف کی بات پہ شاہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اسے کسی انہونی کا احساس جاگا۔ تو دوسری طرف فجر کے آنسو بہے۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے، اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو ثبوتوں کی فائل میرے حوالے کر دو اور اپنی بیوی کو لے جاؤ، ورنہ جان بوجھ کے بعد ادھوری چھوڑ دے، ورنہ کیا؟ شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ الطاف مزاری سامنے ہوتا اور وہ اسے جان سے مار ڈالتا، ورنہ میرا بیٹا تو ویسے بھی اس کے لیے پاگل ہو گیا، اور اگر ایک پاگل کو اس کی من پسند چیز مل جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ سوچ لو۔ اب کی بار دھمکی بہت سخت تھی۔ شاہ نے ایک نظر فائل کو دیکھا۔ یہ فائل ایک مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے والی تھی۔ فائل کو اس کے حوالے کرنا مطلب ایک اور مجرم کو گناہ کا اجازت نامہ مل جانا۔ نہ جانے وہ کتنے لوگوں کی موت کے گھاٹ اتارے، بلکہ ہزاروں حصے میں شاہ نے فیصلہ لیا تھا، تم چاہے جو مرضی کر لو، یہ فائل تمہیں نہیں ملے گی، کبھی نہیں۔ ایک پل کو طاف چپ ہی ہو گیا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی عزیز نہیں، اسے اپنے بیٹے کے آگے ڈالنا ہی ہوگا، وہ اس کی تکہ بوٹی کرے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ایک اور کاری وار کیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، ایک ایک لفظ کو چبا کے کہتا ہوا ان کو حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں لگوا گیا۔ کال بند ہو چکی تھی، جبکہ سکتے میں بیٹھی فجر کو تو اس کے الفاظ پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ
टूट ही ना सका। शाह सुल्तान जिसने एक ही रात में से पसंद करते से मोहब्बत का दावा किया था वो इतनी जल्दी बदल गया। फजर की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। अब क्या करेंगे? फरमान को अपनी में टेंशन हुई, वो भी हर काले धंधे में इनके साथ था। इसे अब अपनी फिक्र सता रही थी। करना क्या है? इसकी बीवी को लेके जाओ, डालो इसे अंधेरे कमरे में जहाँ मेरे बेटा इसके लिए पागल होता सिसक रहा है। कम से कम इसके अंदर की आग तो ठंडी हो। एक तरफ सोफे पे बैठता सिगार सुलगा गया। फरमान को भी बेइंतहा गुस्सा आया था। इसने हाथ और मुंह बंधे हुए फजर को वहां से ले जाते किंग के कमरे में धक्का देता बाहर से दरवाजा बंद कर गया। वो डर के मारे वहीं दरवाजे के साथ लग के बैठ गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं था, पीली रोशनी छन छन के आ रही थी। सामने किंग खड़ा था, इसका रुख दूसरी जानिब था। फजर को खौफ सा महसूस हुआ, समझ ना आया कि वो क्या करे। डर के मारे वो अपनी सांस ही रोक गई। वो पलटा था, लाल अंगारा आंखें लिए इसे देख रहा था। या अल्लाह मदद कर, मुझे इस वहशी भेड़िए से बचा ले। फरिश्ता भेजते शाह के रूप में। किंग धीरे धीरे इसकी तरफ पेश कदमी करता हुआ फजर का सांस खुश कर गया। प्लीज शाह आ जाएं, प्लीज मुझे बचा लें। वो दिल से शाह को याद कर रही थी, इसे पुकार रही थी, मेरी फजर, मेरी जान। किंग ने इसके होंठों से टेप उतारते इसके लबों को आजादी बख्शी। किंग दीवाना वाली से देखता जुनूनी सा हुआ, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना। चिल्लाई थी लेकिन मुकाबिल कहाँ सुनने वाला था। वो तो पागल और जुनूनी हुआ था। इसने फजर को बेड की तरफ धक्का दिया। वो भी इतना औंधे मुंह जा गिरी। इसकी चीख बुलंद हुई, या अल्लाह मेरी मदद कर। इसके हाथ बंधे हुए थे, वो ना खुद का कुछ ना कुछ बचाव कर ही लेती। पीछे की तरफ खिसकते वो किंग को कह के लगाने पे मजबूर कर गए। फजर की आंखों में खौफ का मंजर था। वो इस पे झुका था और इसकी कमीज पे लगे फ्रंट की डोरी को खोलता इसकी फ्रॉक को धीरे धीरे सरकाने लगा। फजर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि जबकि किंग बुरी तरह कह के लगाता इस पे काबिज आ चुका था। एक आंसू टूट के फजर के गाल पे फिसला। शाह, वो पूरी कोस से चिल्लाती अपने शोहर को पुकार रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज से दरवाजा खुला था। कह के लगाता अपना काम जारी रखे हुए इसे अजहार में फजर को अपना बनाना था, लेकिन शाह की बर वक्त एंट्री ने इसके इरादों पे पानी फेंक दिया। इसे फजर के ऊपर से उठाता गिरबान पकड़ के बेतरपे मुक्के के बरसाता है। इसका चेहरा लहू लहान कर गया, लेकिन वो बस हंसे जा रहा था। शाह ने कोई लिहाज ना बरता और इसे हाथ मुआ करके छोड़ा। वो ताफ की काल बंद करता इस वक्त पुलिस के साथ निकला था। फाइल वो अपने असिस्टेंट के हाथ अदालत पहुंचा चुका था, लेकिन अपनी बीवी को बचाना भी इस पे फर्ज था। जो पूरा करता इसे बचा गया था। इसे वहीं एक तरफ फेंकता फजर की जानिब बढ़ा गया होता। लब फेंकते हुए इसे उठाता इसके कपड़े ठीक करने लगा। फजर बस रोई जा रही थी, इसे देखे जा रही थी। इससे इसकी इज्जत का मान रखा था, वो रखवाला था इसका। शाह ने इसके हाथ खोले जो हद दर्जे लाल हो चुके थे। शाह, इसका स्पाट चेहरा देख वो समझ गए थे कि वो इससे नाराज है। क्यों फजर, क्यों क्यों घर से निकली तुम? शाह का हाथ इसकी गर्दन पे था, जबकि गिरफ्त और दबाव ना होने के बराबर था। फजर इसकी आंखों का जुनून देख सकती थी। शाह ने इसे एक झटके से छोड़ा कि वो इसके कुशादा सीने से जा लगी और हिचकियों से रोने लगी। शाह ज्यादा देर खुद को काबू में ना रख सका और इसके गिर्द बाजू को एसार बांध के आइंदा मत करना ऐसा, पल पल की मौत मरा हूं मैं। फजर ये सोच के अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा, कैसे माफ करता खुद को? शाह ने इसके माथे पे बोसा दिया तो अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस करती आंखें बंद करती फिर से इसके सीने जा लगी। शाह ने इसे अपनी बाहों के मजबूत एसार में लिया। मिस्टर एडवोकेट शाह सुल्तान। बाहर से किसी की आवाज पे वो चौंका। फजर को लिए वो बाहर आया था, जहां सामने खड़ी औरत को देखे वो लम्ब भेज गया। माँ, फजर के लब वाह हुए। शाह का सार तोड़ती माँ के पास पहुंची। आप ठीक है ना? फजर को इनकी हालत देख के तशवीश हुई। हाँ बेटा, जिसका बेटा शाह सुल्तान जैसा हो, भला इसे कुछ हो सकता है क्या? इनके लहजे में फख्र, मान, गुरूर क्या कुछ नहीं था। शाह ने रुख फेर लिया। अब वो पुलिस वाले की बात सुन रहा था। वो उस पूरे इलाके को कब्जे में ले चुका था। ताफ मुजारी एक बार फिर फरार हो गया था। अलबत्ता इसका पागल बेटा किंग पुलिस के हाथ आ गया था। अब इसी के बदौलत वो ताफ मुजारी को भी पकड़ सकते थे। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके थे। फजर चलो, शाह ने पुकारा। माँ, आप भी चलो हमारे साथ। फजर ने इनको उठाते सहारा दिया। फजर ने अस्पताल लेके जाना है, घर नहीं। अभी तुम चलो। शाह के लहजे में अचानक सख्ती दर आई। फजर ने मुड़के से जख्मी नजरों से देखा। शाहवेज, इन्हें मेरी जरूरत है, प्लीज। वो मुनमुनाई। एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? शाहवेज ने इसका हाथ सख्ती से थामा और वहां से निकला। फजर मुड़के माँ को देखती रह गई, जबकि इनकी आंखों में ढेरों आंसू थे और इनमें एक फरियाद।
شاویز نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور وہاں سے نکلا۔ فجر مڑ کے ماں کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے اور ان میں ایک فریاد اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھنے کی۔ شاویز سلطان کا بیٹا تھا، سگا بیٹا، جسے انہوں نے صرف محبت کی خاطر چھوڑا تھا، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی وہ دوڑتا چلا آیا۔ ساری دنیا کے سامنے وہ خود کو غلط کہلوا لیتا، لیکن ماں سے منفرد ہوتے ہی بھی وہ ان کی مدد کر گیا۔ فجر اس کی انسان کی بیٹی تھی جس نے اس کی ماں کو بھگایا تھا۔ دونوں نے شادی نہ کی، لیکن اتنا عرصہ ایک ساتھ گزارا۔ وہ شخص اپنی بیٹی اور بیوی کو جوئے میں ہار گیا۔ اس دن فجر کو بچانے کی خاطر وہ سعدیہ نے شاویز سے رابطہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے اور فجر کو بچا لے۔ فجر پہ اس نے نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہیں سے فجر میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ ماں سے ان کے نکاح میں صرف ایک بار ملا تھا اور فجر کی تصویر دیکھتا وہ وہیں اس پہ دل ہارا تھا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اسے ہی اپنا جیون ساتھی بنائے گا۔ اور پھر اسے یہ پتہ چلا کہ کنگ فجر سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اچانک سے ہی وہ بارات لے کے پہنچ گیا۔ سعدیہ نے شاویز سے بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا تو سعدیہ نے فجر کو وہاں سے بھگا دی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ شاویز سے جا ٹکرائی۔ شاہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لی، ان کی مدد کی، لیکن اس دوران وہ غائب ہو گیا۔ اس کا دلہن کا لباس سے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے۔ اب سعدیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا فون بند تھا۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا ٹکراؤ باپ سے ہوا۔ وہیں دوسری طرف روم میں آتے سے فجر واپس مل گئی، جہاں اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اور پھر صبح ہوتے اس نے فجر کو اپنے نکاح میں لیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ گاڑی میں ڈرائیونگ کے دوران مسلسل روتی فجر سے پوچھتا ہوئے اسے اپنی طرف رخ موڑنے پہ مجبور کر گیا۔ اب میری ماں کو بھی لے آتے ساتھ یا مجھے ان کے ساتھ جانے دیتے۔ ایک پیار بھرا شکوہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے، انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا ہے، تم بس میرے بارے میں سوچو۔ مانی خیزی سے کہتا ہے اس کا دھیان اپنی طرف موڑا۔ آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کتنے مزے سے اسے کہہ دیا کہ جو چاہے مرضی کر لو میری بیوی کے ساتھ۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ نے روٹھے پن سے بولی۔ اسی لیے میں شاہ نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ جان نہ لے لوں اس کی جو میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ میری فجر تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ مجھے مار کے ہی کوئی میری بیوی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں اکیلا نہیں مروں گا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے مروں گا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی چھپی تھی کہ فجر بری طرح گھبرا گئی۔ دوبارہ وہ کچھ نہ بول سکی۔ کیا پیچھے ہوتا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اب کی بار گاڑی میں خاموشی تھی۔ فجر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ اپنا رکھا تو اس کے تنے ہوئے سانپ ڈھیلے پڑ گئے۔ آنکھوں میں جنونیت اسے دیکھا۔ فجر اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کے دھڑکتے دل سے نظر چرا گئی۔ ایک مہم سی مسکراہٹ نے شاہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ گھر آ چکا تھا وہ، اس لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آتے اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا اور فجر کو اپنی طرف کھینچا۔ کس سے پوچھ کے مجھ سے قدم باہر رکھا تھا؟ اسے سختی سے اسے سوال کی فجر کو لگا کہ شاید وہ اس سے محبت بھری کوئی بات کرے گا، لیکن اس کا یوں سختی کرنا فجر کو حیران کر گیا۔ آپ؟ فجر سے کچھ بولنا لگے۔ میں نے کہا تھا۔ وہ حیران ہوا تو اس نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا۔ آپ کی خاطر گئی تھی، مجھے دھمکی دی کہ اگر نہ آئی تو وہ آپ کو فجر رو دے، اور تم نے سوچا ہوگا کہ میرا شوہر تو ایک کمزور سا ڈرپوک سا ہے، اسے بچانے کے لیے تم بہادر بنتی گھر سے نکل گئی۔ شاہ کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ پلیز معاف کر دیں، وہ اس کے قریب ہوتے ڈری اس کے سینے میں چھپتی اس کے غصے کو ٹھنڈا کر گئی۔ شاہ نے اسے زور سے اپنے اندر بھینچا۔ آئی لو یو میری جان، شاہ نے گمبھیر لہجے میں سے کہتے اس کو سامنے کیا اور اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ وہ پورے وجود سے لرزی تھی۔ شاہ نے گمبھیر لہجے میں اسے کہتے اس کو سامنے کیا اور اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ وہ پورے وجود سے لرزی تھی۔ اس کا یوں شرمانا شاہ کو مزید گستاخیوں پہ آمادہ کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اس پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا اور اپنے ہر عمل سے اسے باور کروا گیا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ سعدیہ کو اچھے سے علاج کروا کے شاہ نے انہیں ایک الگ گھر لے دیا، لیکن ان کا وجود سب سے چھپا کے رکھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی۔ ان کے ہر عمل کا جواب وہ خود اللہ کو دیتی، لیکن وہ اپنے عمل کا پابند تھا۔ اس سے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ فجر کس کی زندگی تھی جس پہ وہ پہلی نظر میں دل ہارا تھا، اور اس کا ہونا اس کی زندگی کو خوبصورت بنا گیا تھا، اسے جینے کا نیا جذبہ دے گیا تھا۔ تو پیارے ریڈر، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔